زہرا کاظمی سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جی نہ تو وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے گی نہ ہی وہ کسی کے خلاف بیان دے گی، تو اب ان لوگوں کو سب کو اپنی جو ہے وہ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ پیغام سامنے آ گیا ہے، وہ کیا ہے وہ حرف بحرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مہدی علی کاظمی خاندان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بھی لبریز ہو گیا ہے۔ اب وہ ابھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے بلکہ سبق سکھانے کو تیار ہو، خاص کر ان لوگوں کو جو مسلسل ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کیے ہوئے ہیں اور بلا خوف و خطر، جن کو نہ تو کوئی قانون کا خوف ہے نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ بس ٹھیک ہے جو منہ میں آیا اور بول دیا اور چل دیے۔ بھائی اب وہ نہ صرف اس کو سیریس سے لے رہے ہیں بلکہ وہ کوئی بات اگنور کر ہی نہیں رہے، کسی کی بات کو بھی وہ اگنور نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کیسز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے تیار کر رہے ہیں۔ ان کے وکلا کی ٹیم ظاہر ہے وہ مصروف رہتی ہے، اسی کام پہ ہی رہتی ہے کہ جو ابھی انہوں نے اس کیسز میں اپنی لیگل جو آپشنز استعمال کرنے ہیں وہ مسلسل کیے بھی جا رہے ہیں۔ لیکن اب بچی کی جانب سے جو ایک پیغام دیا گیا ہے زہرا کاظمی کی جانب سے، اس نے اب ملزمان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ظہیر کا اعتراف بھی سامنے آیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک جج منتقلی کا کیس ہے، وہ عدالت کہا جا رہا ہے کہ جو جج صاحب ہیں الیاس میمن صاحب، وہ جانبدار ہو چکے ہیں، غیر جانبدار نہیں رہے، تو انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کی عدالت سے اس کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ ایکیوز سائڈ سے ایک مسلسل ایک لیگل ریمیڈی حاصل کی جا رہی ہے۔ پہلے ٹرائل کورٹ سے رابطہ کیا گیا، وہاں پر جب وہ درخواست خارج ہوگی پھر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا، سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا میں یاد دہانی کروا دوں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے ظہیر اور ان کے دیگر جو ملزمان ہیں ان سب کو ضمانتیں بھی دی تھی، تو تب یہ جج صاحب جو ہے وہ غیر جانبدار تھے، لیکن بعد میں اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ انہوں نے دیا ہے تو وہ جانبدار ہو چکے ہیں۔ یہ تو وہی معاملہ چل رہا ہے اوپر۔ 9 اپریل کو جب اسمبلیاں بحال کی جائیں تو تب سپریم کورٹ زبردست، اور اگر 90 دن میں الیکشن کا حکم دے دے تو تب سپریم کورٹ غلط۔ یہ وہی معاملہ مجھے یہاں پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر سندھ ہائی کورٹ میں دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ جو لاسٹ ہیئرنگ ہونی تھی اس پہ یہ ہوا کہ ٹائم عدالتی وقت ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، لیکن اس میں مہدی علی کاظمی صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی سٹے آرڈر ہے نہ ہی ٹرائل کورٹ کو روکا گیا ہے کہ آپ ٹرائل کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ ٹرائل کورٹ میں تو 15 تاریخ مقرر ہے، 15 اپریل کو اس کیس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ اس سے قبل جب چل رہا تھا نچلی کورٹ پہ تو تب الیاس میمن صاحب نے اس کیس کو روک دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس کیس کو نہیں سنیں گے۔ خیر ابھی کیونکہ کوئی ایسا آرڈر ہی نہیں ہے، ٹرائل اپنی جگہ پہ چلے گا، اور 15 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اس میں چارج فریم ہے، ملزمان کی جو ایکویٹل ہے، دیگر جو چیزیں جتنے بھی وہ درخواستیں پینڈنگ ہیں اس پہ پیش رفت کا امکان ہے۔ لیکن اب اس میں جو قابل سماعت ہونے پہ دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں، لاسٹ ہیئرنگ پہ وکیل صاحب پیش نہیں ہوئے تھے ملزم کے، اور جس پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ میں نے خود تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی لیکن شاہد حسین صاحب نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ٹک ٹاک پہ ملزم کی، جس پہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے پاس رقم نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ فیس ادا نہیں کر سکے یا جو بھی واللہ عالم۔ لیکن اب سوال یہ وہی بات ہے، یہ تو وہی اعتراف ہے جو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنی کو بڑی فیملی نہیں ہے، ان کا جو سورس آف انکم ہے اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیسز کو لنگر آن کر سکیں، لڑ سکیں، وکلا کی بھاری بھرکم فیسیں ادا کر سکیں۔ تو اب یہ وہی اعتراف ان کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے رقوم کہاں سے حاصل کی، کیسے کی، یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال اب جو ہے اس پہ دیکھیں ظہیر یا ان کے ایکیوز سائڈ انہوں نے خود ہی تو اپنے کیسز کو پھیلایا، کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، تو ظاہر ہے یہ ایک لے مین کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ عدالتوں میں کیسز فائل کرتے ہیں تو وکلا کی فیسیں تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو بھئی آپ کا سمپل سا کیس تھا، سادہ سا کیس تھا، آپ عدالت میں جائیں، ٹرائل کورٹس کا سامنا کریں اور اس کے بعد اپنا معاملہ ختم کر لیتے، آپ کو ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ اور اس کے بعد جناب
خود ہی تو کیسز کی آپ نے بھرمار کی تھی، لیکن اب ٹرائل کورٹ میں جو کاروائی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، قابل سماعت ہونے پہ دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس تاریخ کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ اب آ جائیں جی موسٹ امپورٹنٹ جو پارٹ ہے آج کے اس ویلاگ کا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور وہ ہے زہرا کاظمی کی سٹیٹمنٹ، جس میں اس نے ملزمان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے سہولت کاروں کے لیے بھی گھنٹی بج چکی ہے خطرے کی۔ وہ یہ کہتی ہے، انہوں نے جو بات چیت کی ہے شاہد حسین صاحب سے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اب ان کو بتاؤں گی۔ آپ ورڈنگ پہ آپ نے غور کرنا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے کہ اس میں غصہ بھی ہے، اس میں بس وہ کہتا ہے نا انسان کے جس کا ظلم ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کسی طریقے سے اس کا بدلہ مل جائے، انصاف مل جائے۔ تو آپ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے کہ اس نے کہا جی میرے ساتھ جو انہوں نے کیا ان کو میں بتاؤں گی اور میں ان کو اب سبق سکھاؤں گی۔ اب یہ ہے وہ جملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو اس نے کہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ان کو اپنا بدلہ چکانا پڑے گا۔ ظاہر ہے ایک بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ جس پورے ایک ٹراما سے گزری، اب وہ جب بحال ہوئی اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس ملتا ہے جب اپنی فیملی میں آپ واپس آئے۔ تو اب اس نے کہا جی اب ان کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا اور ملزمان کو بتاؤں گی کہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے یہاں پہ آپ اس کا بچی کا دیکھیں کہ وہ کتنی وہ حوصلے والی، اور کہہ رہی ہے کہ میرے والد نے جس ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا میں بھی ویسے ہی کھڑی ہوں گی، اور میں بتاؤں گی کہ تم لوگ کس مٹی کے بنے ہو، تم لوگوں کی سب کو سبق سکھاؤں گی۔ اور یہ اس نے کہا کہ جو ان کے سہولتکار ہیں، الزام لگاتے ہیں، خاص کر جو سوشل میڈیا ونگ ہے، ان تمام کو اس نے پیغام دیا اور واضح پیغام ہے۔ اب یہ بھرپور پیغام آنے کے بعد اب اگلی خبر میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ جناب یہ صرف باتوں کی حد تک معاملہ نہیں رہا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 15 تاریخ سے پہلے زہرا کاظمی کی سٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی۔ لو جناب، اب جب سٹیٹمنٹ آ جائے گی کورٹ میں، اگر وہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور وہاں پر جا کے وہ سٹیٹمنٹ جمع کروا دی جاتی ہے جس طرح اس پیغام میں یہ غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور وہاں پر جا کے یہ بات سامنے آ جاتی ہے، تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا۔ تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ملزم کی غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو خدا را مت کیجئے۔ آپ بھی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں والے ہیں، آپ زہرا کاظمی کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی اس طرح لے جائے، تو کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ اس کو لو میرج کہیں گے یا آپ اس کو کہیں گے یہ تو پسند کی شادی ہے؟ آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ تب آپ کے اپنے سر پہ پڑی ہوگی۔ تو کسی کا درد بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جو اس کو درد ہے، اس درد کو محسوس تو کیجئے۔ آپ مہدی علی کاظمی کے اوپر یا ان کی فیملی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہوا آپ انہی کو کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے ہیں، تو سوچئے کہ خدا نہ خواستہ، میں نہیں، اللہ نہ کرے سب کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ عزتوں کو حفاظت فرمائے اور محفوظ رکھے، لیکن میں یہ جو ان کے حامی ہیں، کبھی سوچئے کہ انہی کے ساتھ کوئی اور لڑکا اس طرح انہی کی بیٹی کے ساتھ کرے، ظلم کرے، تو کیا آپ اس لڑکے کو سپورٹ کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ تب آپ کی بیٹی کا معاملہ ہوگا۔ تو بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، تو اس لیے بیٹیوں والے جو ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھیں، غلط کام کو مت سپورٹ کیجئے، اور درست کو درست کہیے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیے۔ یہاں پر ظہیر نے غلط کیا تھا، یہ درست نہیں تھا، کیونکہ جو کام آپ اپنے لیے درست نہیں سمجھتے وہ دوسروں کے لیے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔